خود ہی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوائے فقیر۔ خود ہی ہو زندہ تو دریائے بے کرانے پیاب، خود ہی ہو زندہ تو کوثار پرنیاں و حریر۔ نہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد، نہنگ مردہ کو موج سراب بھی زنجیر۔ اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ اگر خود ہی زندہ ہو جائے تو کیا پھل ملتے ہیں اور اس کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی شخص کی خود ہی زندہ ہو جائے، یعنی اطاعت کی بدولت وہ مرتبہ کمال کو پہنچ جائے تو اسے فقیری میں بھی بادشاہی کا لطف حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ صاحب فقر کا مرتبہ سنجر و تغرل سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ سنجر اور تغرل جو ہیں یہ ترکوں میں سلجوقی خاندان میں دو نہایت زبردست اور مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ اگر خود ہی زندہ ہو جائے تو انسان معجزے دکھا سکتا ہے، اس کے سامنے سمندر بھی پایاب ہو جاتے ہیں۔ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جن کے روحانی تصرف سے بحر قلزم پایاب ہو گیا تھا، اور پہاڑ جو نہایت سخت چیز ہے ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، یعنی دشوار کام آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے شعر میں مثال کے طور پہ دیکھ لو، مگرمچھ اگر زندہ ہے تو سمندر میں بھی آزاد ہے اور اس کی موجوں کو چیر کر جدھر چاہے جا سکتا ہے، لیکن اگر مگرمچھ مردہ ہو جائے تو سمندر کی موج اور کنارہ اور سراب کی موج کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ریت میں بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی دراصل اس کی خودی کی بیداری سے عبارت ہے۔ اگر خود ہی مردہ ہے تو وہ انسان بھی مردہ ہے، گو بظاہر زندہ نظر آتا ہے۔ فقط صرف خدا سے وابستگی اور دنیا سے بے تعلق ہونا۔ سنجر و تغرل دونوں ایران کے سلجوقی خاندان کے عظیم بادشاہ تھے، جنہوں نے 6 صدی ہجری اور بعد میں ایران پہ حکومت کی۔ مراد شان و شوکت والے حکمران، شکوہ کہتے ہیں شان و دبدبہ، فقیر کہتے ہیں محتاج، یہاں مراد ہے صاحب فقر۔ دریائے بے کرا ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، انتہائی وسیع سمندر، مراد کٹھن اور مشکل مرحلے۔ پایاب کہتے ہیں دریا کی سطح کا زیادہ گہرا نہ ہونا، یعنی آدمی آسانی سے اس میں ادھر ادھر چل سکے۔ پرنیا ریشمی کے کپڑے کی ایک قسم، مراد نرم۔ حریر ریشمی لباس یعنی نرم۔ نہنگ مگرمچھ کو کہتے ہیں، محیط کہتے ہیں ماحول کو، سمندر، موج سراب مراد ریت کی لہر۔ ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا، لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات۔ قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار، بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات و صفات۔ گرچہ اس دیر کہن کا ہے یہ دستور قدیم، کہ نہیں میں قدح و ساقی و مینا کو ثبات۔ قسمت بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا،
انبگین جس کے جوانوں کو ہے تلخاب حیات۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمان تو میری باتوں کو غور سے سن سکتے ہیں، لیکن صوفی اور ملا میری سچی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں صوفی سے مراد وہ شخص جو مسلمانوں کو غیر اسلامی عقائد کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ تعلیم جو مسلمانوں کو عمل سے، ایکشن سے، خودی بڑھانے سے بیگانہ بنا دے یا اس کی قوت عمل کو کمزور کر دے۔ اقبال کی رائے میں ملت کی پستی کے ذمہ دار 3 گروہ ہیں۔ اول وہ عمرہ جو عیاشی اور بدکاری میں مصروف رہتے ہیں اور قوم کے سامنے برا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ دوم وہ صوفی جو خانقاہ میں ہوں، اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت کا سبق دیتے ہوں اور ان میں غیر اسلامی خیالات پیدا کرتے ہیں۔ سوم وہ علماء جو مسلمانوں کو فرسودہ مسائل میں الجھا کے مقصد حیات سے غافل کر دیں اور ان میں اختلاف پیدا کر دیں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ صوفی اور ملا کا تصور کیا ہے، یعنی اقبال جو ان دونوں سے ناراض ہیں تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہل صوفی اور تنگ نظر ملا دونوں 1000 سے مسلمانوں کو خالص توحید سے ہٹا کر ذات و صفات باری تعالیٰ کے پیچیدہ مسائل میں الجھائے ہوئے ہیں اور غلط اور گمراہ کن عقائد دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کردار یعنی عمل سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں اگرچہ شروع سے اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کسی حکمران، خاندان یا سلطنت یا کسی فرد کی حکومت کو ثبات نہیں ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ حکومت اسی قوم کا حق ہے جس کے نوجوان جد و جہد کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے جس کے نوجوان سخت محنت کریں، تب پھر آپ شہد کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، جستجو کریں گے۔ متاع کردار، عمل کی دولت یا پونجی، فلسفہ ذات و صفات، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق فلسفہ، یعنی آیا اللہ کی صفتیں اس کی ذات سے الگ ہیں یا ذات میں شامل ہیں وغیرہ۔ مراد ایسی بحثیں جن کا حاصل کچھ نہ ہو۔ دیر کہن پرانا مندر، یعنی یہ دنیا، دستور قدیم، پرانا طریقہ، پرانا اصول، پرانی رسم، ثبات کہتے ہیں برقرار رہنا۔ قسمت بادہ، شراب کی تقسیم، شراب بانٹنا یعنی حکومت کرنا۔ انبگین کہتے ہیں شہد کو۔ تلخاب حیات، زندگی کا کڑوا پانی، مراد جد و جہد، عمل میں جو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، کس درجے گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔
محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. اگرچہ اقبال نے یہ نظم 1935 میں لکھی تھی، لیکن یہ باسی نہیں ہوئی اور آج بھی بالکل تازہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے متعلق لکھی گئی ہے. اے اقبال، ہندوستان یا پاکستان کے کالجوں کے طلبہ کے سامنے علم خودی کا نام مت لے، کیونکہ کالجوں کے طلبہ کے لیے یہ درس موضوع نہیں ہے. یہ جو ممولے ہیں، یہ جو غلام لوگ ہیں، ان کی نظر بعض یعنی آزاد قوم کے احوال اور مقامات سے پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ محکوم قوم کے افراد حکمران قوم کے جذبات اور تصورات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ محکوم اور حاکم کے تصور زماں میں بھی فرق ہوتا ہے، چونکہ محکوم رات دن حاکم کے ظلم و ستم سہتا رہتا ہے، اس لیے زندگی کے ماہ و سال اسے بہت طویل معلوم ہوتے ہیں. جس طرح عاشق کو فراق کی رات طویل معلوم ہوتی ہے، اور حاکم چونکہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اس لیے خوشی کی گھڑیاں اسے بہت مختصر معلوم ہوتی ہیں. آزاد حکمران قوم کا ہر لحظہ یا ہر دن اس کے استحکام میں اضافہ کرتا ہے، لیکن محکوم کا ہر لحظہ یا ہر روز اس کے لیے ایک نئی مصیبت لاتا ہے اور اس پر اخلاقی موت طاری کرتا ہے. یعنی دن تو ایک ہی ہیں، لیکن وہی دن آزاد کے حق میں پیام ابدیت اور وجہ استقامت بن جاتا ہے، اور وہی دن محکوم کے حق میں مصائب ناگہانی کا موجب بن جاتا ہے. آزاد کے تصورات اور خیالات حقیقت پسندی کی روشنی سے منور ہوتے ہیں، یعنی وہ حقائق کی دنیا میں رہتا ہے اور حقائق کے حیات کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن جو محکوم کے جو خیالات اور افکار ہیں صرف خرافات کا انبار ہوتے ہیں، جنہیں حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. مثلا آزاد قوم کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ ممکن ہے ہمسایہ ملک ہم پہ چڑھائی کر دے، کیونکہ اس کا رویہ 3 سال سے ظالمانہ ہے، اس لیے ہمیں رات دن اس کی دفاع کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے. لیکن محکوم قوم کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ مرتی جیتی دنیا ہے، خدا معلوم 3 سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، لاؤ آج رات 4 دوستوں کو گھر بلا کے قوالی اور گانا بجا لیں تو بہتر ہے. محکوم اور حاکم یا غلام اور آزاد میں چوتھا اور سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ غلام قوم کے افراد کو ہر وقت پیروں کی کرامت کی دھن لگی رہتی ہے اور کسی زندہ پیر کی کرامت مشاہدے میں نہیں آتی، تو اولیاء گزشتہ ہی کی کرامت کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں. لیکن آزاد قوم کا ہر فرد بجائے خود ایک زندہ کرامت ہے. یاد رکھیں کہ مسلمان اگر مومن ہو جائے تو وہ غلام نہیں رہ سکتا، چونکہ ایمان اور غلامی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ایک شخص بیک وقت جمع نہیں ہو سکتا. تو میرے عقیدے کی روح سے مرد مومن کا غلام ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کسی دروازے کا بے وقت کھلنا بھی ہونا ہو اور بند بھی ہونا ہو. مومن یا آزاد ہوگا یا آزادی کے لیے جدوجہد کرے گا، تیسری کوئی اور صورت نہیں. اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ محکوم کے حق میں درس خودی کے بجائے وہی تعلیم اچھی بلکہ موضوع ہے جو کہ آج کل کالجوں میں دی جا رہی ہے. رٹا لگاؤ یا موسیقی پڑھو، مصوری پڑھو اور وغیرہ وغیرہ. ہندی مکتب، ہندوستان کے مدرسے. موضوع مناسب جو موقع محل کے مطابق ہو. مقالات، مقالے کی جمع، مراد باتیں، مضمون. ممولے، چڑیا کی قسم کے کمزور پرندے، مراد کمزور یا غلام قوم.
احوال و مقامات، صوفی یعنی مرد مومن کے جد و جہد و عمل کی مختلف صورتیں. آن پل لمحہ، گراں سیر آہستہ چلنے والا، بوجھل لمحے جن کے گزارنا مشکل ہو. پیام ابدیت، ہمیشہ ہمیشہ کا پیغام، حیات جاوید کا پیغام. مرگ مفاجات، اچانک مجبوری کی موت. اندیشہ کہتے ہیں سوچ کو، فکر کو. منور کہتے ہیں روشن. خرافات، غلط قسم کی اور فضول قسم کی باتیں. کرامات، ایسی باتیں یا کام جو عام انسان کے بس سے باہر ہو. زندہ کرامات، جاندار کرامات، دنیا پہ چھا جانے والی قوت. صورت گری، مصوری، علم نباتات، درختوں پودوں کا علم، باٹنی. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ. علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے. ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اہل دانش عام ہیں، کم پایاب ہیں اہل نظر. کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا یاغ. شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں. کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ. اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے، نیز یہ کہ دونوں میں کیا رشتہ ہے. خلاصہ اس نظم کا یہ ہے کہ تربیت کے بغیر محض کتابی علم ناقص ہوتا ہے. تو کہتے ہیں زندگی یعنی تربیت اور علم دونوں میں بہت فرق ہے. علم یہ ہے کہ دماغ روشن ہو جائے اور انسان مختلف علوم سے آگاہ ہو جائے. تربیت یہ ہے کہ دل روشن ہو جائے اور انسان اس طرح زندگی بسر کرے کہ اللہ کا خلیفہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو علم کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، لیکن ان کی زندگی پاکیزہ نہیں تھی اور اللہ کی محبت سے ان کا سینہ بالکل خالی تھا. اقبال نے پاکیزہ زندگی کو سوز جگر سے تعبیر کیا ہے. دوسرے شعر میں کہتے ہیں علم سے عالم کو دولت بھی حاصل ہوتی ہے، طاقت بھی اور ذہنی مسرت بھی، لیکن محض کتابی علم یا ڈگریوں سے کوئی شخص اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا. یعنی محض علم سے انسان بو علی سینا تو بن سکتا ہے، لیکن ابو الخیر نہیں بن سکتا. پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں چونکہ اس زمانے میں اہل علم تو عام ہیں لیکن اہل معرفت کمیاب ہے، اس لیے کوئی تعجب نہیں اگر قوم کے افراد تقوی اور پرہیزگاری اور پاکیزہ زندگی کے نعمت سے محروم ہیں. چوتھے شعر میں اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے ملت کے نوجوانوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ گندھک سے بلب روشن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو بجلی کا کرنٹ درکار ہے اور یہ کرنٹ مرشد کامل کی صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے. سوز جگر، جگر کی تپش، مراد دل کا منور ہونا. عشق، عمل اور جد و جہد سے معرفت الہی کا حاصل کرنا. سوز دماغ، دماغ کی تپش، مراد عقل اور علم سے دماغ کا روشن ہونا. قدرت، طاقت، قوت، سراغ کہتے ہیں نشان کو، پتے کو. اہل دانش، علم والے،
کمیاب کم ملتے ہیں، تھوڑے ہیں۔ اہل نظر، بصیرت اور معرفت والے لوگ مرد مومن ایاح کہتے ہیں پیالے کو۔ شیخ مکتب، مدرسے کا استاد، کالج یا یونیورسٹی کا پروفیسر۔ کشاد دل، دل کا کھلنا، معرفت و اس سے دل کا پر ہونا۔ کبریت، گھندک، دیا سلائی۔ ستار گان فضا ہائے نیلگو کی طرح، تخیلات بھی ہیں تابع طلوع و غروب۔ جہان خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب، یہاں بھی مارکا آ رہا ہے خوب سے ناخوب۔ نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نامحبوب۔ اقبال نے اس مختصر نظم میں دنیا میں اچھائی اور برائی کی کسوٹی کیا ہے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح نیلگو آسمان کے ستارے کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی تخیلات بھی طلوع و غروب کے تابع ہوتے ہیں۔ کبھی بعض خیالات دماغوں پر مسلط ہوتے ہیں اور عوام ان کا اتباع کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ان کو بالائے طاق رکھتی ہے اور دوسرے تصورات کو سند قبول کر دیتی ہے۔ اسی طرح خودی کی دنیا میں بھی نشیب و فراز پایا جاتا ہے، یہاں بھی اچھائی اور برائی میں ایک جنگ برپا رہتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق اچھائی اور برائی کا معیار پیش کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ایک خاص معیار طلوع ہوتا ہے یعنی لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، اور کبھی وہی معیار غروب ہو جاتا ہے یعنی دنیا اسے ترک کر دیتی ہے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ جمیل یعنی اچھائی وہ ہے جو خودی کی بلندی سے ظاہر ہو، یعنی حسن یا خوبی وہ اچھائی وہ ہے جو اس شخص سے صادر ہو جس کی خودی بلند مقام پر فائز ہے بلکہ مرتبہ کمال کو پہنچ چکی ہے، اور برائی وہ ہے جو اس شخص سے ظاہر ہو جس کی خودی ناقص ہو۔ بالفاظ دیگر مرد مومن کی زندگی معیار حسن ہے، یعنی مومن جو کام کرے وہ اچھا ہے۔ جو شخص اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے گا، جو ایگزیکیوٹ کرے گا، جو عمل کرے گا، وہی اقبال کی نظر میں خوبصورت ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ نامحبوب ہے۔ زشت کہتے ہیں برا۔ ستارگان، ستارے کی جمع۔ فضا ہے نیلگوں، نیلے رنگ کی فضائیں، آسمان۔ تخیلات کہتے ہیں تخیل کی جمع ہے خیالات۔ تابع کہتے ہیں ماتحت۔ طلوع و غروب، چڑھنا اور ڈوبنا، ترقی اور زوال۔ فراز و نشیب، بلندی اور پستی۔ ناخوب، جو اچھا نہ ہو، برا۔ مارکا آرا، جنگ کرنے والا، لڑنے والا۔ نمود، ظاہر ہونے کی کیفیت۔ فراز خودی، خودی کی بلندی۔ قبیب، برا۔ نامحبوب، جو محبت کے لائق نہ ہو، ناپسندیدہ۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام۔ خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر، قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔
خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے ہم کو خودی کی موت کے نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ کہتے ہیں خودی کی موت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ مختلف قوموں میں مختلف صورتوں میں برآمد ہوتا ہے۔ مثلا مغربی اقوام نے مادیت میں تو کافی ترقی کر لی، لیکن ان کا اندروں بے نور ہے، یعنی ان میں روحانیت کا فقدان ہے۔ اس کے برعکس مشرقی اقوام میں روحانیت تو پائی جاتی ہے، لیکن وہ مادی اعتبار سے جزا میں مبتلا ہے، یعنی غیروں کی محکوم ہے۔ دوسرے شعر میں عراقی اقوام میں ترقی اور سر بلندی کا جذبہ مفقود ہے۔ اجمی اقوام مثلا ایران اور افغانستان وغیرہ مفلوج انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تیسرے شعر میں اب رہے ہندی مسلمان تو خودی کی موت سے وہ بھی بالکل بے دست و پا ہو گئے، جیسے کسی پرندے کے تمام پر نوچ دیے جائیں۔ اس لیے وہ آزادی سے محروم ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ملت کے اکثر مذہبی رہنما اسی خودی کی موت سے قوم فروشی پر مجبور ہیں۔ الغرض دنیا میں جو کچھ ابتری اور بد نظمی نظر آ رہی ہے اور مختلف قومیں جن مرض میں مبتلا ہیں، ان کا اصلی سبب یہ ہے کہ بنی آدم اس طریق سے برگزشتہ ہو چکے ہیں جس پہ چل کے انسان اپنی خودی کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ راستہ اطاعت احکام الہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مغرب مراد یورپ، اندروں ضمیر، باطن، دل۔ مشرق مراد مشرق میں واقع ممالک۔ روح عرب یعنی عرب ملکوں کی روح، بے تب و تاب، جوش و جذبے سے خالی۔ عراق و عجم، عراق یعنی عرب اور غیر عرب ملک۔ عروق، عرق بمعنی رگ کی جمع، رگیں۔ عظام جمع عظم یعنی ہڈی، ہڈیاں۔ شکستہ بال، جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوں اور اڑ نہ سکے، مراد غلام۔ پیر حرم، حرم کا شیخ، مسلمانوں کا مذہبی رہنما۔ جامع احرام، وہ انسلا لباس جو حج کے موقع پہ پہنتے ہیں۔ پیر حرم اور جامع حرم میں اشارہ ہے شریف مکہ کی طرف، جس نے غیروں سے مل کر عثمانیہ خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ پر ہے افکار سے ان مدرسے والوں کا ضمیر، خوب و ناخوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز۔ چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز۔ یہ نظم یوں تو صرف 2 شعر کی ہے، لیکن اقبال نے پتے کی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں غیروں کی تعلیم نے ملت کے نوجوانوں کے دل دماغ کو بے شمار علمی مسائل سے معمور کر دیا ہے، اور ان کی نوعیت ایسی ہے کہ اب ملت کے لوگ اپنے اندر نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں اسی لیے میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ شوق سے فلسفہ اور دیگر علوم پڑھیں، لیکن اپنے دل کا ایک گوشہ ضرور خالی رکھیں۔ شاید کبھی ان کو کسی مرشد کامل یا مرد مومن کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ کوئی اسلامی نکتہ ان کی زندگی سنوار دے، لیکن اگر خانہ دل میں کوئی کمرہ بھی خالی نہ ملے
تو وہ مہمان عزیز یعنی پاکیزہ خیال کہاں سے آئے گا اور کہاں قیام کرے گا؟ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شوق سے غیر اسلامی تعلیم حاصل کرو، اس کو کون تمہیں روک سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ سے بھی دعا کر لیا کرو، شاید وہ اپنے فضل سے کوئی انقلاب تمہارے اندر پیدا کر دے۔ لیکن اگر تم نے بالکل ہی تعلق ختم کر دیا تو فضل الہی یعنی مہمان عزیز کی بالکل کوئی توقع نہیں ہے۔ افکار فکر کی جمع، خیالات، ضمیر باطن، دل، تمیز اچھے برے کی پہچان، خانہ دل دل کا گھر، مراد دل کا کوئی کونا، مہمان عزیز قابل عزت مہمان، مراد بلند و پاکیزہ خیال۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام۔ مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق، عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام۔ اقبال کہتے ہیں کہ غیروں نے جو نصاب تعلیم معین کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ افکار میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ہندوستان سے ہر سال بہت سے طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں اور علم کے کسی ایک شعبے پر کئی سال صرف کرتے ہیں، لیکن ان کا علم سطحی معلومات سے آگے نہیں بڑھتا۔ مثلاً وہ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ابن سینا کی اشارت کا قدیم تعلیمی قلبی نسخہ کس کتب خانے میں ہے اور کس سن میں لکھا گیا ہے اور اس کے اوراق کی تعداد کتنی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں اگر کالجوں کی تعلیم سے عقل انسانی اوہام کی قیود سے تو ضرور آزاد ہو گیا۔ مثلاً کالج کا تعلیمی یافتہ یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ زمین گائے کے سینگوں پر قائم ہے، لیکن کالج کی تعلیم سے خیالات میں ربط اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ کسی کالج کے گریجویٹ سے تبادلہ خیال کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ عموماً ان تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ لوگ زندگی کے مسائل میں کوئی ذاتی رائے رکھتے ہی نہیں، اور اگر کسی مسئلے پر گفتگو بھی کریں گے تو وہ 90% غیر مربوط ہوگی۔ انسان کی خودی اس وقت مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے جب وہ اپنی دونوں قوتوں کی یعنی عشق اور عقل اس کی تربیت کرے، لیکن آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ جو مغربی اقوام ہیں ان کے خیالات مادہ پرستی میں مبنی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوت عشق مردہ ہو گئی ہے۔ واضح ہو کہ اس سے مراد اللہ کی محبت ہے، اور مشرقی قومیں بے ربطی افکار کے مرض میں مبتلا ہیں، یعنی انہوں نے صحیح طریق پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، جس کی بنا پہ ان کے خیالات میں بے ربطی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ ذہنی غلامی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کی تلقین کیے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغرب میں لادینی افکار کی وجہ سے عشق مردہ ہو گیا ہے، مشرق میں بے ربطی افکار کے سبب سے عقل مردہ ہو گئی ہے، اور خودی کی زندگی ان دونوں کی زندگی پر موقوف ہے۔ اس لحاظ سے آج ساری دنیا انسانیت اور اخلاق کے لحاظ سے مردہ ہو چکی ہے۔
پختہ افکار، مضبوط خیالات، ایسے ٹھوس خیالات جو دوسروں میں جوش و جذبہ پیدا کریں۔ خام کہتے ہیں کچے کو۔ بے ربط و نظام، کوئی باہمی تعلق اور ترتیب نہ ہو، الٹے سیدھے۔ لادینی افکار، خیالات میں مذہبی رنگ نہ ہو۔ بے ربطی افکار، خیالات میں باہمی تعلق نہ ہو، الٹے سیدھے خیالات۔ مشرق مراد مشرقی ممالک۔